ذرا سوچئے، ایک ایسی کتاب جو لکھی تو گئی ہو جنگ پر، وہ بھی کوئی 2500 سال پہلے، لیکن آج کے دور میں دنیا کے بڑے بڑے بزنس لیڈرز اور سیاستدانوں کے لیے ایک اہم گائیڈ بن جائے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آج ہم سن تزو کی دی آرٹ آف وار کے انہی رازوں سے پردہ اٹھائیں گے جو لڑائی کے بغیر جیتنا سکھاتے ہیں۔ یہ سوال ہی اپنے آپ میں کتنا عجیب لگتا ہے نا؟ بھئی جنگ کا مطلب ہی لڑائی اور ٹکراؤ ہے، تو پھر بغیر لڑے جیتنا کیسے ممکن ہوا؟ اصل میں یہی تضاد دی آرٹ آف وار کے پورے فلسفے کا مرکز ہے، اور ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، اس کتاب کا مصنف سن تزو صرف ایک جنرل نہیں تھا، بلکہ ایک بہت گہرا مفکر اور اسٹریٹجسٹ تھا۔ وہ یہ بات سمجھ گیا تھا کہ اصل جنگ میدان میں نہیں بلکہ مخالف کے ذہن میں لڑی اور جیتی جاتی ہے، اور اسی لیے یہ کتاب صرف فوجی چالوں کے بارے میں نہیں بلکہ انسانی نفسیات اور حکمت عملی کا ایک شاہکار ہے۔ تو آئیے سن تزو کے سب سے مشہور اور انقلابی اصول سے شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ خیال ہے جو اس پوری کتاب کی بنیاد ہے کہ اصل مہارت لڑنے میں نہیں بلکہ لڑائی کو ٹالنے اور پھر بھی جیتنے میں ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس میں پورا فلسفہ چھپا ہوا ہے۔ سن تزو کے مطابق اگر لڑنے کی ضرورت پڑ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمت عملی میں کہیں نہ کہیں کوئی کمی رہ گئی تھی۔ اصل جیت تو وہ ہے جب کوئی اپنے مقاصد اتنی ذہانت سے حاصل کر لے کہ ٹکراؤ کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس کتاب کا مرکزی سبق یہی ہے، حکمت عملی ہمیشہ طاقت پر حاوی رہتی ہے۔ ہر لڑائی، ہر تصادم ایک طرح کی ناکامی ہے، چاہے آخر میں جیت بھی ہو جائے، کیونکہ اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو چکانی پڑتی ہے۔ اس لیے طاقت کا استعمال بالکل آخری آپشن ہونا چاہیے، جب کوئی اور راستہ باقی نہ بچا ہو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بغیر لڑے جیتنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جواب ہے علم۔ سن تزو کا دوسرا بڑا اصول یہی ہے کہ گہرا علم ہی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ نہ صرف اپنے مخالف کو جاننا ضروری ہے بلکہ خود کو پہچاننا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ اصول دو حصوں پر کام کرتا ہے۔ اپنی طاقت اور کمزوریوں کو سمجھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں، اور اپنے مخالف کی طاقت اور کمزوریوں کو جاننے سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ جب یہ دونوں تصویریں صاف ہو جاتی ہیں نا، تو جیت کا راستہ خود بخود نظر آنے لگتا۔ اچھا، جب علم آ گیا تو اگلا قدم کیا ہے؟ اس علم کو ایک بہترین منصوبے میں بدلنا، اور یہیں سے سن تزو کا تیسرا اصول سامنے آتا ہے کہ اصل فتح میدان جنگ سے بہت پہلے منصوبہ بندی کی میز پر ہی حاصل کر لی جاتی ہے۔ سن تزو کا یہ نقطہ واقعی انقلابی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک فاتح جنرل پہلے جیتتا ہے اور پھر جنگ کے لیے جاتا ہے، جبکہ ایک ہارنے والا جنرل پہلے جنگ شروع کرتا ہے اور پھر جیتنے کی کوشش کرتا ہے۔ مطلب صاف ہے، تیاری ہی سب کچھ ہے۔ تو کامیابی کا راستہ بہت سیدھا ہے۔ پہلے حالات کا گہرائی سے مشاہدہ کریں، پھر اپنے علم کے بنیاد پر ایک لچکدار منصوبہ بنائیں اور اس کے بعد ہی عمل کریں۔ اس ترتیب کو بدلنے کا مطلب ہے شکست کو دعوت دینا۔ فتح کوئی قسمت کا کھیل نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا عمل ہے۔ لیکن بہترین سے بہترین منصوبہ بھی ناکام ہو سکتا ہے اگر اس پر عمل کرنے والی ٹیم کا لیڈر کمزور ہو۔ اسی لیے سن تزو نے قیادت کے اصولوں پر بہت زیادہ زور دیا ہے جو کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے لازمی ہیں۔ یہ سن تزو کی لیڈرشپ کے فلسفے کا دل ہے۔ ان کے مطابق خوف وقتی طور پر اطاعت تو دلا سکتا ہے، لیکن صرف اعتماد ہی ٹیم کی وفاداری اور ان کی بہترین صلاحیتوں کو سامنے لا سکتا ہے۔ اصل طاقت اختیار میں نہیں بلکہ بھروسے کے رشتے میں ہے۔ تو حقیقی قیادت کنٹرول اور ڈر سے نہیں بلکہ تعاون اور ایک دوسرے کو بااختیار بنانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ اپنے لیڈر پر بھروسہ کرتے ہیں تو وہ صرف حکم نہیں مانتے بلکہ ایک مشترکہ مقصد کے لیے اپنی پوری جان لگا دیتے ہیں۔ یہی اعتماد اور خوف پر مبنی قیادت کا بنیادی فرق ہے۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ 2500 سال پرانی یہ حکمت آج ہمارے لیے کس طرح کارآمد ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سن تزو کے یہ اصول جدید دنیا میں کیسے زندہ ہیں۔ آج کے دور میں میدان جنگ بدل گئے ہیں۔ اب یہ کوئی کاروباری میٹنگ روم ہو سکتا ہے جہاں کمپنیاں مارکیٹ شیئر کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں، یا پھر یہ ہمارا اپنا کریئر ہو سکتا ہے جہاں آگے بڑھنے کے لیے حکمت عملی بنانی پڑتی ہیں۔ ان تمام میدانوں میں سن تزو کے اصول آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں جتنے وہ قدیم جنگوں میں تھے۔ آخر میں یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہر چیلنج، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، بنیادی طور پر ایک ذہنی جنگ ہے۔ سب سے بڑی طاقت پھٹے یا وسائل نہیں بلکہ ہمارا دماغ ہے، اور جو دماغ سے لڑتا ہے وہی جیتتا ہے۔ تو اب یہ سوال سوچنے کے لیے ہے۔ اپنی زندگی کے بارے میں غور کریں، وہ کون سا ایسا چیلنج ہے جس کا سامنا شاید طاقت سے کیا جا رہا ہے لیکن اسے ذہانت اور حکمت عملی سے بغیر کسی ٹکراؤ کے بھی جیتا جا سکتا ہے۔